ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے۔ ایمان صرف ہم کیا سمجھتے ہیں، ایمان کیا نام ہے؟ پانچ چیزوں کا نام ایمان ہے۔ نماز، ایمان اللہ، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، نماز رکھ لو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، مستحق ہے زکوٰۃ دے دو، اور مستحق ہے حج کر لو۔ ان پانچ شعبوں کا نام ایمان نہیں ہے۔ صرف اسلام ان پانچ امور کو نہیں کہتے، بلکہ اس کے ساتھ عبادات، معاملات، اخلاقیت، معاشرت، یہ سب چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ یہ صرف ایمان محدود نہیں ہے، بلکہ ایمان ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور اسلامی معاشرے میں جانا ہوا تھا، وہاں تین بڑی بڑی باتوں پر ہمیں کیا ہے بتایا گیا ہے۔ اب ایمان کی بات ہوئی، اب ان معاشرات بھی ہمیں ٹھیک کرنے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے ایمان کو بھی بنانا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کو بھی درست کرنا ہے۔ خوشی کا موقع ہو، سنت نبوی کے ساتھ خوشی منائی جا رہی ہے۔ غمی کا موقع ہو، سنت نبوی کے ساتھ غمی منائی جا رہی ہے۔ یہ اثر ہے اس معاشرے، ہم معاشرے کو درست کرنا ہے۔ اس معاشرے میں کتنا بگاڑ آ گیا ہے، ہر ایک کام سنت نبوی سے ہٹ کر ہو رہا ہے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں برکت تو کہاں سے ہوگی؟ سنت نبوی سے ہٹ کر کام ہوگا، کہاں سے برکتیں ہوگی؟ اس لیے معاشرے کو درست کرنا ہے۔ سب سے پہلا موضوع جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ موضوع تھا کہ ہم دیر رات تک جاگنے کے نقصانات کیا ہے اور صبح جلدی اٹھنے کے فائدے کیا ہیں۔ آج ہمارا عام معاشرہ دیکھ لیں، ہمارے گاؤں میں دیکھ لیں، دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راتوں میں چوراہے پر دیکھ لینا جوانوں کی بھیڑ جمی ہوئی ہوگی، وہاں میچوں میں جو ابھی نائٹ میچ ہوئی وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں اپنے 12 بجے تک وہاں رہتے ہیں۔ نائٹ کے نقصانات، رات کو لیٹ سے سونے کے نقصانات ہیں، کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ کارگزاری میں بتایا گیا تھا کہ 90% لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ لوگ؟ 90% لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح پھر جلدی نہیں اٹھتے بلکہ دیر سے اٹھتے ہیں۔ اس کے نقصانات کے بارے میں کچھ وہ رخ کرنا تھا، کچھ اس کے بارے میں ہمارے معاشرہ کس طرح درست ہو جائے۔ ہمارے جوانوں کی زندگیاں وہ بگڑ رہی ہے، ماں باپ پریشان ہے کہ ہمارے بچے ہماری مانتے نہیں ہیں۔ کیسے مانیں گے جب تم نے اپنے بچوں کو آزادی دے دی ہے؟ تم 12 بجے تک تمہارے بچے وہاں گھوم رہے ہیں تو پھر تمہاری ماں کہاں سے مانیں گے؟ ایک حاجی حنیف بھائی تھے، انہوں نے اچھی بات کہی تھی، گجراتی میں کہا تھا کہ બાળક ને તમે વક્ત નહીં આપો એના ટાઈમ ઉપર તો એ બાળક જ્યારે મોટું થશે ત્યારે તમને વક્ત નહીં આપે। અગર બાળકને તમારી નોની જિંદગીમાં જ્યારે બાળકની ઉંમર 10 થી 20 વર્ષ હોય છે ત્યારે તમે એને વક્ત નહીં આપો, સિર્ફ ખાલી પૈસા આપશો એને કે બેટા આ લાવી દે, પણ એને વક્ત નહીં આપો તો 20 વર્ષ બાદ જ્યારે એ ખુદ કમાતું થશે અને 60 વર્ષ પછી તમે મોહતાજ થશો તો તમને એ બાળક ખાલી પૈસા જ આપશે, તમારી ખિદમત નહીં કરે। ये बालक तुमने खाली पैसा जाप से तुम्हारी खिदमत नहीं करी। बहुत दर्द के साथ उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी का तजर्बा है, उन्होंने जिंदगी गुजारी है। हमारी जिंदगी अभी इब्तिदाई है। जो बूढ़े उनको पूछो कि जब बच्चा उनकी बात नहीं मानता है, जब बच्चा उनकी खिदमत नहीं करता है, उनका क्या हाल होता है। एक हमारे गाँव में कितनी बेहतरीन मिसाल है, वहाँ अमल्ला साहब के बस्तर जाना हुआ था, उन्होंने क्या कहा कि 2 महीने तक मैं नहीं आऊँगा। वजह पूछी कि क्यों नहीं आएंगे, कहा कि माँ बाप की खिदमत करनी है। उनके वालिद साहब थोड़े बीमार है, यहाँ मौलाना पढ़ाते हैं, उनके वालिद साहब बीमार है, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने मुझे पढ़ाना नहीं है, बल्कि मैं एक खिदमत करना चाहता था। क्यों करना चाहते हैं वो? इसलिए कि उन्होंने वालिद साहब ने उनकी तरबियत की थी। बचपने में जब उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी तब उस बाप ने उनकी तरबियत की थी। वो बच्चा 2 महीने का 10-10 हज़ार पगार हो, वो 20 हज़ार पगार छोड़कर हो के ये बंदा ये कहता है कि मुझे माँ बाप की खिदमत करनी है, मुझे बाप की खिदमत करनी है। ये सहारा ये हमें पता नहीं चलेगा, 60 साल के बाद जब जिंदगी आएगी उस वक्त पता चलेगा कि हमने जो बच्चे को नहीं तरबियत की थी, आज उसका क्या नतीजा हो रहा है। जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त ये सब खुलेगा। इसलिए जो देर रात तक हम जागते हैं उसके नुकसानात के बारे में सबसे पहले तो आयत पढ़ी गई थी, वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारे लिए नींद को क्या बनाया? सुबात बनाया। सुबात का माना क्या होता है? इनकिताउन अनिल अमल, अमल से रुक जाना। सुबातन का माना अमल से रुक जाना, यानी हमने तुम्हारी नींद को अमल से रुक जाना बनाया। यानी तो अगर जब रात हो जाए तो तुम उस वक्त क्या करो? सब काम छोड़कर सिर्फ आराम की फिक्र करो, सिर्फ आराम की। इनकिताउन अनिल अमल, सिर्फ अब क्या करना है? तुम्हें नींद लेनी है मुकम्मल। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैल लिबासा, वजअलना लैल लिबासा, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया है।
ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، یعنی لباس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ جب آدمی لباس پہنتا ہے تو کتنی ساری بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کتنی ساری وہ صحت مند رہتا ہے جب تک وہ لباس اس کے زیب تن کیا ہوتا ہے، تو لباس اس کو کتنی ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، کوئی گندگی ہمارے بدن پر لگ سکتی ہے، لباس پر لگے گی، وہاں بدن پر تو نہیں لگے گی۔ تو اس طرح رات کو سونا لباس کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ رات کو جب آدمی سوتا ہے مکمل وقت پر سوئے گا تو وہ بھی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جس طرح لباس ایک دوسری چیزوں سے ہمارے بدن کو بچاتا ہے نا، اس طرح رات میں آدمی سوئے گا تو وجعلنا اللیل لباسا، وہ دوسری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دین کمائی کا ذریعہ ہے، دین میں کمائی کرنی ہے۔ کمائی کا ذریعہ کون سا ہے؟ دین میں کرنا ہے۔ اور ایک بات دوسری تھی کہ ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے، ایک سائیکولوجی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، سائیکولوجی کی جو کتاب آتی ہے نفسیات کی، اس کا مطالعہ کرنے سے دو چیزیں ملی ہیں۔ ایک کہ ہماری دو ضرورتیں ہیں، ایک تو اولی ضرورت اور ایک ثانوی ضرورت۔ دو ضرورتیں بندے کی ہوتی ہے۔ اولی ضرورت کون سی ہے؟ کھانا پینا سونا اور وہ وغیرہ کا، یہ ہماری اول ضرورت ہے۔ اور ثانوی ضرورت ہے یہ تبلیغ میں جڑنا، ہمارے دکانوں پر کام کرنا، اسلامی معاشرے میں شرکت کرنا، یہ ہماری ثانوی ضرورت ہے۔ دو ضرورتیں ہوئی، ایک ضرورت کون سی؟ کھانا پینا سونا وغیرہ، اور دوسری ضرورت ہماری یہ کیا سی ہے کہ دکانوں پر جانا وہاں کمائی کرنا، وہ سب ضرورت ہے، دوسری ضرورت ہے۔ تو یہاں اس بارے میں کہا گیا تھا کہ the second ضرورت ڈیپینڈس آن the first ضرورت، پہلی ضرورت جو ہے دوسری ضرورت کو جو دار و مدار ہے وہ پہلی ضرورت پر اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم دوسری جو ضرورت ہے یعنی ہم رزق میں کس طرح اچھا کام کر سکتے ہیں، ہم تبلیغ میں محنت ابھی کہنا نہیں کچھ کہ ہم تبلیغ میں رہ کر یہاں بیان کس طرح دھیان سے سن سکتے ہیں، کب سن سکتے ہیں؟ جب ہم پہلی ضرورت کو مکمل کریں، کھانے کے وقت کھانا ہو، پینے کے وقت پینا ہو، سونے کے وقت سونا ہوگا تو یہاں مجلس میں آ کر سونا نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ کھانے کے وقت کھانا ہوگا، اولی ضرورت جتنی تام ہوگی، اولی ضرورت جتنی مکمل ہوگی اتنی دوسری ضرورت ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ پہلی ضرورت کھانا وقت پر کھائیں گے، پینا وقت پر پیئیں گے، سونا وقت پر سونا ہوگا، تو دوسری ضرورت ہے جو وہاں ہمیں جا کر ہم نے کھانے کے وقت کھا لیا ہے تو وہاں ہم دھندے پر جا کر اچھی طرح کام کر سکیں گے۔ سونا ہم اچھی طرح سو گئے تو وہاں دکانوں میں جا کر ہم اچھی طرح چستی کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ رات کو نہیں سوئے ہوں گے پھر دوسری مجالس میں ہمیں اپنی نیند کو پورا کرنا پڑے گا، دوسرے وقتوں میں اپنی نیند کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور ایک جو ہمارا رواج بن چکا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سو جانا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ آدمی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں دھندا کرتا ہوں میری برکت کیوں نہیں ہوتی؟ تو کسی کا مقولہ ہے کہ نوم الصبح یمنع الرزق، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح سو جانا یہ رزق کو روکتا ہے، فجر کے بعد سو جانا یہ رزق کو روک دیتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ وقت قسمت الارزاق، لأنہ وقت قسمت الارزاق، اس لیے کہ یہ رزقوں کی تقسیم کا وقت ہے۔ صبح کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو فرشتے آتے ہیں اور رزقوں کو تقسیم کر دے ہر جگہ پر، یہ حضور سے بھی ثابت ہے کہ فجر کے بعد سویا نہ کرو، اس وقت فرشتے رزق تقسیم کر دے۔ اب فرشتے رزق تقسیم کرنے آئے اور حضرت لیٹے ہوئے آرام سے، تو ان کو تھوڑی ضرورت ہے کہ تمہیں رزق دے گے، وہ تھوڑی تمہیں پکڑ کہے کہ چلو تم رزق دے دو، سوئے ہوئے چلے جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، کیسے ہوگی؟ جب ہم اس تعلیمات نبوی پر چل ہی نہیں رہے ہیں تو ہمیں رزق میں کیسے برکت ہوگی؟ اور یہ جب ہم رات کی نیند پوری نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلے پیش آتے ہیں۔ صبح کے بعد آدمی کیوں سوتا ہے؟ رات کو نیند پوری نہیں ہوتی۔ رات کو دیر تک جاگنے کے نقصانات ہیں کہ رات کو دیر تک جاگے گا، 12-1 بجے تک سونے جائے گا تو پھر فجر تو جائے گی ہی جائے گی، لیکن فجر کے بعد بھی وہ سوتا رہے گا۔ ایک تو ہمارا دینی نقصان ہوگا، سب سے بڑا ایک نماز ہماری چلی جائے گی، اور اس کے بعد دنیاوی نقصان بھی ساتھ میں ہوگا۔ دنیاوی نقصان کیا ہے بھائی؟ ہمارے رزق میں کتنا کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں، کہاں سے ہوگی؟ اور رزق میں بھی ہماری برکت نہیں ہوگی۔ یہ رات کو جب دیر سے سوتے ہیں اس کے نقصانات میں یہ بات ہے کہ رات کو دیر سے سوئیں گے، صبح جلدی نہیں اٹھ پائیں گے، صبح فجر کے بعد بھی سونا پڑے گا، اور فجر کے بعد سوئیں گے تو ہمارے رزق میں تنگی آنے والی ہے۔ ہمارے رزق میں تنگی آنے، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا کیا کرے، رزق میں فجر کے بعد رزق تلاش کرنا تھوڑی چلے جائے،
मार्केट 10 बजे जब खुलती है तो वहाँ 10 बजे वहाँ क्या है, वो चले जाए वहाँ फजर के बाद तो क्या मिलेगा? अल्लाह के बंदे, नबी ने बताया है ना, दुनिया के तालीमात के तरीके पर हमें थोड़ी चलना है। दुनिया तो यही कहेगी कि 10 बजे खोलो, 11 बजे खोलो, लेकिन फजर के बाद जो बंदा चला जाएगा और फजर के बाद बैठे दुकान खोलकर, इसका अल्लाह देने वाला है ना कि दुनिया देती है? हमारा यकीन ही नहीं बना हुआ है अभी तक कि हम जाते हैं 10 बजे खोलेंगे तो हमारा धंधा होगा, वरना धंधा नहीं होगा। अरे यार कैसे जुमले हैं? तो अल्लाह ताला ने कहा है कि फजर के बाद जाएंगे तो वहां रिस्क तकसीम होने वाला है, ये बात फाइनल है, इस पर हमारा यकीन होना ही चाहिए। हम फजर के बाद जाकर दुकान खोलेंगे, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होने वाला है। इसकी एक मिसाल दी थी शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब रतनपुर वाले ने, कि डॉक्टर जावेद शेख, पहचानते हो कि अक्सर लोग महसाना के तो डॉक्टर जावेद शेख है, बहुत बड़ी हस्ती है। डॉक्टर होने के बावजूद क्या जिंदगी उनकी बनी हुई है वो भी मुआयन करने का मौका नहीं है। क्या जिंदगी उस बंदे ने बनाई हुई है, डॉक्टर है, वो दुनियावी तालीम में, असली तालीम में लगकर ऐसी जिंदगी बनी हुई है कि हजरत ने जुमला इस्तेमाल किया था, दामत बरकातुहुल आलिया। डॉक्टर के लिए जुमला इस्तेमाल किया था, दामत बरकातुहुल आलिया। ये जुमला किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मकसद बड़े हजरत हो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, हर एक के लिए नहीं कहते कि ये दामत बरकातुहुल आलिया। उन हजरत ने कहा था कि डॉक्टर जावेद शेख दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी बरकत ता देर तक हम पर कायम रहे। वो बंदा फजर के बाद अपनी दुकान खोलता है। डॉक्टर लोगों को तुम पूछ लेना, डॉक्टर लोग के कब इलाज करने थोड़ी थोड़ी फजर बाद चले जाएंगे, लेकिन वो बंदा डॉक्टर जावेद शेख फजर के बाद अपनी हॉस्पिटल खोल देता है। 4 बजे से लाइन लगती है, सुबह 4 बजे से लाइनें लगती है। हम कर तो देखें, फजर के बाद इसको को तलाश कर तो देखे तो फिर फायदा होने वाला है। आज कितने लोगों को ये अक्सर की बीमारी है, अक्सर लोगों से सुना है कि बरकत नहीं रहती धंधे में, तालीमात नबी के मुताबिक चलोगे बरकत रहेगी। तो डॉक्टर जावेद शेख का मकौला उन्होंने हजरत ने कहा था कि 4 फजर के बाद दुकान खोलता है वो बंदा, 4 बजे रात को 4 बजे कह रहा हूँ, 4 बजे से लाइनें लगती है, पेशेंट नहीं आते, 1-2 लाइनें लगती, 4 बजे रात को देख लेना। उन्होंने कहा था मुझे कोई तजुर्बा नहीं देखा हुआ, लेकिन हजरत का जुमला नकल करता हूँ कि 4 बजे से लाइनें लगती है वहां। हाँ, ये हम कह रहे हैं, ये हमारी गलत फहमी है कि 10 बजे खोलेंगे। डॉक्टर का कोई धंधा, हर डॉक्टर यही कहेगा कि मेरा धंधा तो 10 बजे ही शुरू होगा, पैसेंजर 10 बजे से आना शुरू होंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत कर तालीमात नबवी के मुताबिक अपनी दुकान को खोला फजर के बाद। अल्लाह ने 4 बजे से लाइनें लगवाई है, अल्लाह ने 4 बजे से लाइनें लगवाई है। हम भी इरादा करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें भी रिस्क में बरकत देंगे। और इसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि एक दूसरा मजमून था वहां पर सूद का, ब्याज का। ब्याज में हम क्यों पड़ जाते हैं? जब फजर के बाद हम दुकानें खोलते नहीं है, रिस्क में बरकत होती नहीं है, तो रिस्क में बरकत नहीं होती तो घर के काम भी पूरे करने, अपनी जरूरत भी पूरी करनी, फिर आदमी जाता है ब्याज की तरफ, फिर आदमी लोन की तरफ जाता है, सूद की तरफ जाता है। तो क्यों जाता है? जब रिस्क में बरकत नहीं रहती। तो ये सब नुकसान किसके हो रहे हैं? रात के देर से सोने के नुकसान। रात को आदमी देर से सोता है, सुबह जल्दी उठता नहीं है, जब जल्दी उठता नहीं तो फजर के बाद सोता है, फजर के बाद सोता है तो दुकान पर देर से जाता है, दुकान पर देर से जाता है तो वहाँ रिस्क में बरकत नहीं रहती। रिस्क में जब बरकत नहीं रहती है तो हाथ बढ़ाता है लोन की तरफ, ब्याज की तरफ उसका हाथ ज्यादा है, सूद की तरफ उसका हाथ ज्यादा है, फिर वो लोन में मुब्तला हो जाए। ऐसा रोना आता है कि क्या करे। या मस्जिद के बाद एक आदमी को देखा गया था, एक गैर आकर गालियां दे रहा है हमारे मुसलमान भाई को कि तू मेरा पैसा ले गया था, देता नहीं। क्या कैसा रोना आए? फिर एक मुसलमान भाई को एक गैर आकर गाली दे दे, ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए और वो भाई कह दे कि वो रिस्क में वही फजर के बाद आराम से सो, फिर जाओ, और फिर रिस्क में बरकत नहीं होती, तो फिर गालियां सुननी पड़ती है, गैरों के मुंह के गालियां सुननी पड़ती है। एक दाता में एक वाकया आया तो वहां पर तो ऐसा खतरनाक सुना रहा था वो आदमी की रोना आ जाए। फिर हम जब हमारे रिस्क में वक्त पर जाते नहीं है तो फिर हम सभी मसाइल पेश आते, सब मुश्किलें पेश आती है। इसलिए इरादा करो कि ये उजरा नहीं लगाना है। फजर के बाद हम फौरन तो नहीं जा सकते, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि फजर के बाद फौरन यहाँ नमाज पढ़कर सीधा दुकान में जाओ, जल्दी से जाने की फिक्र करो। और अल्लाह का एक हुजूर की एक बात नकल कर रहा हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तू बरकत देना उस आदमी के रिस्क में जो सुबह सवेरे अपने रिस्क को तलाश करे। अरबी में याद नहीं होना, अरबी में कह रहा है अल्लाह बारिक, ऐसा लग से अल्लाह तू बरकत देना
اس آدمی کے دندے میں، اس آدمی کے رزق میں، جو آدمی فجر کے بعد باقورہ ایسا کچھ لفظ ہے کہ وہ تلاش کرے رزق کو، اس آدمی کے دندے میں برکت دینا۔ اور باقورہ کس کو کہتے ہیں؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو آدمی دندے میں جائے اس کو باقورہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو دیکھو یہ سب باتیں ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، صرف سنائی سنی باتیں نہیں ہیں۔ اور ایک بات کہہ کر کہ جب کوئی بات ہوتی ہے، جب کوئی چیز کا رواج عام ہو جاتا ہے، جب کوئی ایک ظلم ہے سود لینا، بیاج لینا ایک ظلم ہے، جب کوئی ظلم عام ہو جاتا ہے پوری دنیا پر، جب وہ چھا جاتا ہے تو واعظ کا وعظ بے اثر ہو جاتا ہے، یہ بیان کرنے والے کا بیان بے اثر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز عام مبتلا ہو جائے، جب سب لوگ سود میں مبتلا ہو جائیں گے، کتنے لوگ نصیحت کرنے والے نصیحت کریں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، کتنے لوگ نصیحت کرنے والے نصیحت کریں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام مبتلا ہو گئے۔ اس لیے ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے تو عزمت کے ساتھ اٹھنا ہے، عزائم لے کر اٹھنا ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہے اس باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں رات کو دیر تک جاگنا نہیں ہے، ہمیں صبح رات کو جلدی سو جانا ہے۔ عام طور پر جوان طبقہ ہمارا مبتلا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہاں جانا ہوتا ہے، وہ چوراہے پر، بازار کا چوراہا جہاں ہے ہمارا، سب مسلمان ٹوپیوں کے ساتھ، جبوں کے ساتھ وہاں کھڑے اور باتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ سو جان جلدی، رات کو جلدی سو جا، صبح جلدی اٹھ کر فجر میں آ، پھر فجر میں اذان نہیں ہوتے، کیا ضرورت ہے وہاں کھڑے رہنے کی؟ اس لیے رات کو اپنے آپ کو جلدی سونے کا مزاج بناؤ، جتنا جلدی سونے کا مزاج بناؤ گے صبح اتنا جلدی اٹھ سکو گے، اتنا جلدی اٹھ سکو گے فجر اطمینان کے ساتھ پڑھ سکو گے، فجر اطمینان کے ساتھ پڑھو گے، جلدی وہاں گھر والے بھی اٹھ جائیں گے تو گھر والے ناشتہ تیار رکھیں گے، ناشتہ کر کے جلدی ہم دکان پر جائیں گے، دکان میں برکت نہ ہو تو کہنا، اس لائن پر تعلیمات نبوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، فائدہ نہ ہو تو کہنا۔ پھر ہم دنیا کا کوئی یہ بڑا موٹیویشنل اسپیچ خالی اتنی بات کہتا ہے کہ یہ کرو اس کا اتنا فائدہ ہوگا، فوراً مان لیں گے، وہ بات فوراً مان لیں گے اور عمل میں بھی لا دیں گے، لیکن تعلیمات نبوی کی بات ہمیں ماننا آسان نہیں ہوتا۔ تعلیمات نبوی جو ہمیں نبوی سے، جو نبوت کے راستے سے جو ہمیں باتیں معلوم ہو رہی وہ اس بات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ارادہ کرو، عزائم کرو، ہم یہ سب باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ موقع ملا تو دوسری مرتبہ آج کے موقع سود پر بھی گئے، ہم تفصیل جو سن کر آئے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بجر بات تو حضرت خاص جوڑ مکی لوگوں نے وہ میجر عام بجر میجر صبح جو گرا 9 واگ گیا، 9 واگ گیا تو ویل دکان نے لگا تو کھولا، حضرت کو کیوں ہے آپ کا تو اللہ